الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آنکھ پایش بر رقاب اولیاء عالم است، وان کے این فرمود حق فرمود باللہ آن توئی، اندری قول آنچ تخصیصات بے جا کردہ اند، از زلل یا از ضلالت پاک ازان بہتان توئی، بہر پایت خواجہ ہنداں شہ کیواں جناب، بل علا عینی وراسی گوید آن خاکان توئی۔ حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مجلس واعظ کے اندر ایک دعویٰ کیا اور اعلان کیا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، اللہ کے ہر ولی کے گردن پر۔ اور لفظ کل موجبہ کلیہ کا صور ہے، لفظ حاصر ہے، تو موجبہ کلیہ بنے گا، اور موجبہ کلیہ موضوع کے تمام افراد کا حصر اور احاطہ کرتا ہے، تو معنی بنے گا کل ولی اللہ تعالی تحت قدمی، یعنی تحت قدم عبد القادر جیلانی۔ اللہ کا ہر ولی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کے نیچے ہے، ان کی گردن آپ کے قدم کے نیچے ہے۔ تو اس پر بعض لوگوں نے انہیں اشکال ہوا کہ اولیاء میں صحابہ بھی آتے ہیں، تابعین بھی آتے ہیں، تو پھر حضور غوث اعظم کے قدم کے نیچے صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا، تابعین کو بھی، تو آپ کی تفضیل لازم آئے گی صحابہ پر، تابعین پر، حالانکہ غیر صحابی صحابہ سے افضل نہیں ہو سکتا، تابعین سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر تین قسم کے تخصیصات انہوں نے کیے، یا تو اس سے مراد آپ کے زمانے کے اولیاء ہیں کہ آپ کے قدم کے نیچے آپ کے زمانے کے اولیاء کی گردنیں ہیں، باقی ازمنہ آپ سے پہلے یا بعد اس کو آپ کا یہ قول شامل نہیں ہے۔ تو چونکہ صحابہ کرام یا تابعین کا زمانہ آپ کے زمانے سے قبل ہے، تو وہ اس عموم میں اور اس کلیت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، تو اعتراض وارد نہیں ہو سکے گا، صحابہ پر تابعین پر تفضیل لازم نہیں آئے گی۔ بعض نے کہا مشائخ بغداد مراد ہیں، کہ بغداد کے جو مشائخ تھے ان کے بارے میں آپ کا ایک قول ہے کہ بغداد کے ولی ان کے گردنیں میرے قدم کے نیچے ہیں، وہ میرے قدم کے تحت ہیں، باقی جو امکنہ ہیں، مکانات ہیں، ان اولیاء کے بارے میں نہیں ہے۔ انہوں نے مکان کے لحاظ سے تخصیص کی، بعض نے زمان کے لحاظ سے تخصیص کی، اور بعض نے مجلس کے لحاظ سے تخصیص کی کہ آپ کا یہ قول کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن کے اوپر ہے،
تو اس سے مراد حاضرین مجلس ہیں، یعنی جو آپ کے مجلس میں حاضر تھے، تو آپ کے مراد وہ اولیاء ہیں، وہ آپ کے قدم کے نیچے ہیں، اور جو آپ کے مجلس میں حاضر نہیں تھے، اگرچہ وہ اس زمانے کے تھے یا بغداد کے تھے، وہ اولیاء اس قدم کے عموم سے اور کلیت سے خارج ہیں۔ اعلیٰ حضرت ذی البرکت نے ان کا رد کیا۔ آپ نے فرمایا جنہوں نے یہ تعویل کی یا پسل گئے ہیں اور یا گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یا پسلنا ہے، انہیں غلطی لگی، یا گمراہ ہو گئے، اور یہ تخصیصات سارے بے جا ہیں۔ اندری قول آنچ تخصیصات بے جا کرد ان الزلل یا الضلالت پاک ازان بہتان توئی، یہ بہتان ہے، حضور غوث اعظم اس سے پاک ہے۔ آپ کے قدم کے نیچے تمام ازمنہ کے اولیاء بھی ہیں، تمام مکانوں کے اولیاء بھی ہیں، حاضرین مجلس بھی ہیں، غائبین مجلس بھی ہیں، جو آپ سے پہلے ہیں، جو آپ کے بعد ہیں، تمام اولیاء آپ کے قدم کے نیچے ہیں، اور اعتراض بھی کوئی وارد نہیں ہوگا۔ صحابہ اور تابعین پر تفضیل بھی فضیلت بھی لازم نہیں آتی۔ اور جب حضور غوث اعظم نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، تو معین الدین چشتی اجمیری نے اجمیر کے پہاڑوں میں کہا بل علی عینی و راسی، نہیں تمہارا سر صرف گردنوں پر نہیں، ہمیں اپنے سر اور آنکھوں پر قبول ہے، منظور ہے، اور سر کو اتنا جھکایا زمین کے قریب لے گئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بحر پایت خواجہ ہندان شہ کیوا جناب بل علی عینی و راسی گوید آن خاکان توئی۔ اور یہ ایسی تحقیق انیک ہے کہ یہ حضور، یہ اعلیٰ حضرت ذی البرکت کا خاصہ ہے، اور اعلیٰ حضرت ذی البرکت چونکہ حضور غوث اعظم کے نائب تھے ہند میں، اسی کے وارث تھے، اور بہت فیض ہے آپ کو حضور غوث اعظم سے، اور بہت محبت ہے آپ کو حضور غوث اعظم کے ساتھ۔ تو آپ نے اس پر بحث فرمایا کہ یہ اجماع ہے کہ کلام کو اس کے ظاہر پر معمول کرنا واجب ہے۔ جب تک کوئی دلیل صارف نہ ملے، ظاہر سے پھیرنے والا نہ ملے، اتنے تک کلام کو ظاہر پر معمول کرنا واجب ہے۔ یہ ایک قانون ذہن میں رکھو۔ اور دوسری بات، کوئی تعویل بغیر دلیل کے اعتماد کے قابل نہیں ہوتا۔ کوئی کہے اس جو حضور غوث اعظم کا فرمان ہے اسے آپ کے زمانے کے اولیاء مراد ہے، مجلس کے اولیاء مراد ہے، اس بغداد کی تو ایک تعویل ہے، اور تعویل بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے قانون ہے۔ اور تیسری بات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ مجبوری سے جو ثابت ہوتی ہے تو اس کا ضرورت کی حد تک محدود رہتا ہے، حد ضرورت سے اس کو بڑھانا یہ تعدی ہے، یہ ظلم ہے، ناروا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور عقلاً اور عرفاً جو تخصیصات ہوتی ہیں، اس سے عموم کی قطعیت میں فرق نہیں آتا، اس سے وہ پھر بھی عام قطعی ہی رہتا ہے۔ جیسے ہم کہیں خالق و کل شے، تو اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، تو شے تو موجود کو کہتے ہیں، اللہ بھی موجود ہے، تو اللہ اپنے آپ کا خالق ہوگا؟ نہیں، یہ عقلاً مستثنیٰ ہے، اور اس سے اس کے عموم میں فرق نہیں آتا۔ خاتم النبیین حضور ہے، تو النبیین حضور بھی نبی ہیں، تو پھر حضور تمام نبیوں کا خاتم ہے، تو اپنے لیے بھی خاتم ہوگا؟ نہیں، یہ عرفاً عقلاً خارج ہے، اور اس سے عام کی قطعیت میں فرق نہیں رہتا، عام اسی طرح قطعی رہتا ہے۔ تو یہ چار باتیں ہیں۔ تو دیکھو، اگر تم نے اس قول کے عموم میں اور کلیت میں تعویل کرنی ہے تو ایک تو دلیل کے ساتھ کرنا پڑے گا، دوسرا جتنی حد تک تمہیں دلیل ملے، تعویل مجبوری کی وجہ سے کیا جاتا کیونکہ کلام کو ظاہر پر محمول کرنا واجب ہوتا ہے، تو جتنی کی تمہیں دلیل ملے
اتنی تک تخصیص کر سکتے ہو، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے ہو۔ تو اصحاب کرام اور تابعین یہ عرفاً خارج ہے اس تخصیص، اس عموم اور کلیت سے، اور عرف سے جو چیز خارج ہو جائے اس سے عام کے عموم میں اور قطعیت میں فرق، یہ اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے آپ نے فرمایا عرف میں جب اولیاء کا ولی کا لفظ بولا جاتا ہے تو صحابہ اور تابعین کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ تو آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اور ولی سے عرفاً صحابہ بھی خارج ہے، تابعین بھی خارج ہے، ذہن ان کی طرف جاتا بھی نہیں، اور جو عرفاً تخصیص ہوتا ہے اس سے عام کی قطعیت میں فرق بھی نہیں آتا۔ تو اس قول کے اندر، کلیہ کے اندر صحابہ داخل بھی نہیں ہے، وہ خارج ہے، تابعین بھی داخل نہیں، لہٰذا آپ کا قول عموم پر ہے، موجبہ کلیہ بھی اپنی جگہ پر سچا ہے، اور آپ کی فضیلت صحابہ اور تابعین پر بھی لازم نہیں آتی تاکہ ان کی بے ادبی ہو جائے یا غیر صحابہ کو صحابہ پر فضیلت مل جائے۔ اور یہ بات ہمارے استاد صاحب پہلے فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی اس قول کے عموم میں صحابہ اور تابعین داخل نہیں ہیں۔ جب یہ کتاب چھپا اکسیر اعظم، اعلی حضرت عظیم البرکت کی یہ قصیدہ مدحیہ ہے منقبت حضور غوث اعظم کی شان کے بارے میں، ہر طالب علم کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کی شرح بھی آپ نے حاشیہ خود لکھی فارسی میں، اب اردو میں بھی ساتھ ہے، ہر طالب کے پاس یہ کتابیں ہونا چاہیے، اور اعلی حضرت کا یہ قصیدہ ازبر ہونا ہے، تمہیں چاہیے کہ ہر طالب علم کو یاد ہو، بہت فیض اور علم ہے اس کے اندر۔ تو استاد صاحب پہلے ہی فرمایا کرتے تھے، جب یہ کتاب چھپی میں نے استاد صاحب کو دکھائی تو استاد صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ جو بات میں نے اپنی وجدان سے سمجھی، حضور غوث اعظم کے ساتھ محبت کی وجہ سے سمجھی، اعلی حضرت عظیم البرکت نے الحمدللہ وہی بات کتاب میں پہلے سے لکھ دی ہے۔ یعنی یہ بات صرف وجدانی نہیں ہے، صرف ذوقی نہیں، یہ تحقیقی اور دلیل سے ثابت ہے، اور خاص کر کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی ساتھ ہے۔ اعلی حضرت نے آخر میں فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا یہ قول عام مخصوص منہ البعض ہے، بعض لوگ مثلا صحابہ یا تابعین سے خارج ہو گئے تو عام مخصوص من البعض ہو گیا، تو جتنے افراد کی تخصیص پر دلیل قائم ہے اتنے افراد حضور غوث اعظم کے اس قول کے عموم اور کلیت سے خارج ہوں گے، اور جن کے تخصیص پر دلیل قائم نہیں ہے وہ اس قول کے عموم سے اور کلیت سے خارج نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین اس قول کے عموم اور کلیت سے خارج ہے، یہ تو ہمارے پاس دلیل ہے، ورنہ غیر صحابی کا صحابہ پر فضیلت اور بزرگی دینا تفضیل لازم آئے گی۔ تو جتنے افراد کے تخصیص پر دلیل قائم ہے اتنوں کو خارج کرو، جن کے تخصیص پر دلیل قائم نہیں بغیر دلیل کے بے جا تخصیص کر کے اس قول کے عموم سے ان کو نہ نکالو۔ یہ کہ صحابہ خارج ہیں تخصیص ہو گیا، اب تم اور کو بھی خارج کرو کہ صرف بغداد کے اولیاء مراد ہے، صرف آپ کے مجلس کے علماء مراد ہے، صرف آپ کے زمانے کے اولیاء مراد ہیں، تو یہ تخصیصات بے جا ہیں، ان کے تخصیص پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے، اور تخصیص اور تعویل بغیر دلیل کے نہیں سنی جاتی۔ حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ مستقل غوث ہیں، اور امام مہدی تک جتنے غوث آپ کے نائبین ہیں، امام مہدی پھر مستقل غوث ہوگا۔ امام مہدی کی فضیلت کی جو احادیث ہیں آپ کے بارے میں جو وارد ہے، تو کوئی کہے امام مہدی اس تخصیص سے خارج ہے فلاں حدیث کی وجہ سے، تو ہم یہی کہیں گے کہ جس کی تخصیص پر دلیل قائم ہو بے شک وہاں تخصیص کا قول کرو، اس کے علاوہ تمام زمانوں کے اولیاء، تمام مکانات کے اولیاء، حضور غوث اعظم سے پہلے، حضور غوث اعظم کے ہم زمان، اور آپ کے بعد امام مہدی تک آنے والے تمام اغواص، اقطاب، اوتاد، بدلا، نجبا، نقبا، سب افراد آپ کے قدم کے تلے ہیں، آپ کے قدم کے نیچے ہیں، اور آپ ہی کے فیض یافتہ ہیں، اور آپ ہی کے حکم سے پورے عالم میں ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ حضور غوث اعظم کے مریدین
حضور غوث اعظم کے معتقدین، آپ کے محبین، آپ کے طریقہ کے تابعین، آپ کے ہم مذہب اور آپ کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ حضور غوث اعظم نے خود فرمایا کہ جو میرے اصحاب ہیں، جو میرے مرید ہیں، جو میرے مذہب کے تابع ہیں اور جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، موت سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کی محبت عطا فرمائے، آپ کی سچی غلامی عطا فرمائے اور آپ کی نظر عنایت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی، نزا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام پڑھ۔